السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ اطلسو کم خوار کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اور اگر جنت کے طلبگار ہو، اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اللہ کا بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ جو میری عبادت کرنے والے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میری عبادت کرنے والے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے، جب عبادت کی بات آتی ہے، جب عبادت کا ذکر ہوتا ہے، جب عبادت کا نمبر آتا ہے، تو حضرات محترم، جو سب سے پہلی عبادت ہے، جو سب سے پیاری عبادت ہے، جو سب سے لاجواب عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، نماز سے بڑھ کر اللہ کی کوئی بندگی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو حضرات محترم، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، ہمیں پروردگار کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس رب کو راضی کرنا ہے کہ جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس رب نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہے، جو پروردگار ہمیں کھانے کو رزق دیتا ہے، جو رب کعبہ ہمیں پہننے کے لیے کپڑا دیتا ہے، ہمیں اس پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے سب سے پیاری جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہوں گا کہ جو سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جو سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، پھر وہ سر جو ہے کسی دنیا کے آگے جھک نہیں پاتا، کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ تو حضرات محترم غور فرمائیے، اللہ نے اعلان فرما دیا تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ آج حضرات محترم، ہم دنیا کا ماحول دیکھ رہے ہیں، دنیا کا جو منظر ہے، دنیا کا جو نظارہ ہے، آپ تمامی حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، کہیں پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں ہماری بہو بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کو اتارا جا رہا ہے، کہیں ہماری بہن کو اکیلا دیکھ کر اس کو ستایا جا رہا ہے، اس پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، ان سب کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، ان سب کی وجہ ایک ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں تو دنیا ہمارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، تو جب جب مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹا ہے، جب جب مسلمان جو ہے اللہ کے ذکر سے دور ہوا ہے، اس پر بوائیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، وہ ظلم و ستم کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، جگہ جگہ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو وجہ صرف ایک نکلتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو طریقہ ہم
حضرات محترم ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے جب انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو حضرات محترم وہ انسان جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بہتر نماز ہے، سب سے لاجواب نماز ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ نماز ہے۔ جب ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم بڑا ہی پیارا واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھا؟ اس بستی کے اندر چاروں طرف خوشحالی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بوڑھے مسکرا رہے ہیں، جوان مسکرا رہے ہیں۔ حضرات محترم ہری بھری گھاسیں ہیں، جانور ہیں، درندے پرندے ہیں، ندیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پیڑ پودے ہیں، ہر طرف خوشحالی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں اسی بستی میں پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ ہر طرف خوشحالی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں اس بستی میں 3 دن ٹھہرتے ہیں، 3 دن وہاں پر رکتے ہیں۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بڑا ہی اچھی طریقے سے استقبال کیا، بڑا ہی اچھی طریقے سے ان کا سواگت کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس بستی میں پہنچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چاروں طرف خوشحالی ہے، چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے، چاروں طرف اللہ کے بندے ہیں، چاروں طرف ہری بھری گھاسیں ہیں، چاروں طرف جو ہے اللہ کے نیک بندے مسکرا رہے ہیں، پوری بستی خوشحال ہے۔ حضرات محترم اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن اس بستی میں رکنے کے بعد وہاں سے آگے گزر ہوتا ہے، وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم کیا ہوا؟ 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے وہ حضرات محترم کسی لمبے وقت کا نام نہیں ہے۔ 3 مہینے کا جو وقت ہے لمبے دور کا نام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 مہینے کے بعد جب اسی بستی میں دوبارہ آتے ہیں، اسی بستی میں دوبارہ گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے مسکرا رہے تھے، بچے جو ہیں بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کچھ بوڑھے مر چکے ہیں۔ جو حضرات محترم ہری بھری گھاسیں تھی ساری گھاسیں سوکھ چکی ہیں، جو دریا میں پانی بہ رہا تھا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے، چاروں طرف جو ہے تباہی کا معاملہ نظر آتا ہے۔ حضرات محترم جو عالیشان مکان تھے وہ کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، پوری بستی برباد ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ یہ بستی جو تھی 3 مہینے پہلے پوری خوشحال نظر آ رہی تھی، آج یہ بستی جو ہے پوری تباہ و برباد ہو چکی ہے، دریا کا پانی سوکھ چکا ہے، ہری بھری گھاسیں جو ہے مرجھا چکی ہے، پوری بستی کے لوگ پریشان ہیں، بوڑھے کچھ مر چکے ہیں، کچھ جانور مر چکے ہیں، بچے بیمار ہیں، کچھ گاؤں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، پوری بستی تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ایک بزرگ کے قریب جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے ارے یہ تو بتا یہ معاملہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہوئی؟ اب سے 3 مہینے پہلے جب میں اس بستی میں آیا تھا چاروں طرف خوشحالی تھی، چاروں طرف خوشی کا ماحول تھا، ہری بھری گھاسیں تھی، دریا میں پانی تھا، دریا میں مچھلی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے مسکرا رہے تھے، جانور تھے، بوڑھے بھی خوش تھے، جوان بھی خوش تھے، بچے بھی خوش تھے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مکانات جو ہیں کھنڈروں میں تبدیل کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھے انسان نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ہم کیا بتائیں؟ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے گزرنے کے بعد ہماری بستی میں ایک بے نمازی آیا تھا، ہماری بستی میں ایک بے نمازی آیا تھا اور اس بے نمازی نے آ کر ہماری دریا کے قریب پہنچا اور اس دریا میں منہ دھویا، دریا میں پانی پیا۔ اسی بے نمازی کی ارے نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری بستی کو برباد کر دیا ہے، ہماری پوری بستی کو تباہ کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم پتہ چلا
کہ جس بستی میں ارے ایک بے نمازی آ جائے تو وہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج حضرات ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ارے جس گھر میں بے نمازی رہا کرتے ہیں وہ گھر خوشحال کیسے ہو سکتا ہے، وہ گھر آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس گھر میں بے نمازی رہا کرتے ہیں وہ گھر جو ہے ارے بیماریوں کا اڈا نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا، پریشانیوں کا اڈا نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ صرف یہی وجہ ہے آج ہمارے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، پریشانی نہیں نکلتی، تنگ دستی نہیں نکلتی، پیسے کی دقت ہے، مال و خمیار کی دقت ہے، ہر طرح کے حضرات محترم ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس گھر کی بیماری دور کر دیتا ہے، اس گھر کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول پیدا کریں، اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کریں، اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا کریں، اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کریں۔ جب ہمارا گھر جو ہے اللہ کا ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، حضرات محترم ہمارے گھر میں جو رہنے والے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بچے ہیں، سب اللہ کا ذکر کریں گے تو پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں برستی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو حضرات محترم غور فرمائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ارے ایک وقت کی نماز جب جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے 2,88 برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ حضرات غور فرمائیے، یہ ہمارا جو نازک بدن ہے، ہمارا جو کمزور بدن ہے، ہمارا جو کمزور بدن ہے، دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی جو آگ ہے بہت ٹھنڈی آگ ہے۔ اگر دنیا کی آگ میں ہماری ہلکی سی انگلی جل جاتی ہے تو حضرات ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات کربٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرات کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ تو حضرات جب اللہ تبارک و تعالی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اس جہنم کی آگ میں جلائے گا تو ہمارے نازک بدن کا کیا ہوگا، ہمارے اس کمزور بدن کا کیا ہوگا۔ تو حضرات ہمیں اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے کمزور جسم کو جو ہے اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جس جہنم کا حضرات محترم، جس جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، ہم پر لاکھ لاکھ بار احسان ہے اس رب ذوالجلال کا، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ بار ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس رب کعبہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اسلام سے نوازا ہے، قرآن سے نوازا ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں ضروری ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب جب ہم اللہ رسول کے طریقے سے دور ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرنا شروع کر دیا ہے، مصیبتوں نے گھیرنا شروع کر دیا ہے، تو حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو حضرات محترم جس طریقے سے بزرگوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نبیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کو کرا ہے، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرا ہے، تو آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں، ایمانی ماحول پیدا کریں۔ حضرات محترم صرف یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمان جو ہے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اس کا گھر جو ہے وہ بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں اپنے گھر سے بیماری کو دور کرنا ہے، پریشانی کو دور کرنا ہے، تنگ دستی کو دور کرنا ہے، تو اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو خوش کرنا ہوگا۔ اور حضرات اگر ہم سے دنیا میں رہ کر ہمارا رب راضی ہو گیا، اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات تو جب جب ہم ایمان والے اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے، اللہ کی عبادت سے دور رہیں گے، ہم اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔
ہمیں ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے راضی ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں کسی دنیا دار کو نہیں منانا ہے, ہمیں تو اپنے پروردگار کو منانا ہے, اس پیدا کرنے والے رب کو منانا ہے کہ جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, جس رب نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں, جو رب ہمیں رزق دیتا ہے, جو رب ہمیں پہننے کو کپڑا دیتا ہے, جس رب نے ہمیں اپنی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہمیں اسی رب کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر, سب سے آسان, سب سے لاجواب اگر طریقہ کوئی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. تو حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے پروردگار کو راضی کرو, اپنے اس رب کو راضی کرو کہ جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرے, اسلامی طریقے کو اپنے گھر کے اندر فالو کرے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے, بہتر ہو جائے, لاجواب ہو جائے. اور ہماری زندگی تبھی کامیاب ہوگی جب ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کا پکا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوگی, انشاءاللہ مکمل بات ہوگی. وآخر دعوانا السلام علیکم.